ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، بریک سے پہلے جس طرح ہم نے اناؤنس کیا، بڑے زبردست قسم کے دورے کیے وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا اور آسٹریلیا کے، ان بڑا زبردست قسم کا استقبال بھی ہوا. تو اس پورے علاقے کے دفاعی، سیاسی، اقتصادی حالات کو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم مودی ہیں تو انٹرسٹنگ شخصیت اور بھرپور شخصیت ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب وہ دوروں پہ جاتے ہیں باہر تو بڑی بڑی پریپریشنز ہوتی ہیں. اب انڈونیشیا کا جہاں تک تعلق ہے، ٹریڈیشنلی اچھے تعلقات رہے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جب سے بنگلہ دیش اور پاکستان اور بھارت اور انڈونیشیا وجود میں آئے، اس وقت سے جی. تعلقات کی نوعیت بڑی زبردست ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو پچھلے سال جو انڈونیشیا کے صدر تھے پربوو سبیانتو، وہ جنوری میں آنا چاہ رہے تھے، بلکہ آلریڈی سب چیزیں طے ہو چکی تھیں کہ وہ انڈیا بھی آئیں گے اور پاکستان بھی آئیں گے. تو بھارت نے اس پہ احتجاج کیا کہ آپ جی کیوں ہائفنیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو بھارت کے ساتھ. بھارت کی ایک اور لیگ ہے، پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو آپ پلیز یہاں سے پاکستان مت جائیے یا وہاں سے بھارت مت آئیے، یہ الگ الگ دورے کیجیے. تو پھر وہ پاکستان نہیں آئے. پاکستان پھر میرے خیال میں وہ اسی پچھلے سال آخر میں کہیں آئے تھے، نومبر دسمبر میں. تو اب انڈونیشیا گئے وہ، اور پریزیڈنٹ پروبوو بھی ایک انٹرسٹنگ شخصیت کے مالک ہیں. اور بلکہ وہ کہیں کہہ بھی رہے تھے پرائم منسٹر مودی کو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں کوئی ہندو ہو گیا ہوں. مطلب ٹو دیٹ افیکٹ، مطلب یہاں تک کے حالات ہیں. تو بہرحال انڈونیشیا چونکہ ہمارا ہی بڑا قریبی دوست ملک ہے، برادر ملک ہے بلکہ، اور ہمارے تو بڑی کوآرڈینیشن بھی رہی ہے پیس آف یہ بورڈ آف پیس کے کانٹیکس میں، کیونکہ انڈونیشیا بھی اس کا ممبر ہے. تو اور پھر ہمارے ٹریڈیشن بھی انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے بھی تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں. لیکن یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں آبویسلی ایک دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو دفاعی تعاون ہے اس میں لگتا ہے کچھ اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور خاص طور پہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں، برہموس جو کروز میزائل ہے وہ انڈونیشیا اس میں دلچسپی رکھتا ہے بھارت سے لینے. تو وہ شاید ڈیل کو کہ جو ڈکلیریشن ایشو ہوا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں تو اس کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے، لیکن خبریں یہی ہیں کہ برہموس کی جو ڈیل ہے وہ اب فائنلائز ہو جائے گی. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ایئر ٹو ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، آکاش وغیرہ، اس میں بھی شاید انڈونیشیا نے کچھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو یہ وزٹ اچھا رہا. اور پھر ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا، آسٹریلیا اور انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ کا وزٹ جو آج ہو رہا ہے پرائم منسٹر کا، اس میں بھی ایک چیز کامن نظر یہ آتی ہے کہ تمام لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ چائنا کا کیوں ہے کرٹیکل منرلز اور ریئر ارتھ پہ کیوں کنٹرول ہے، 90% دنیا کو سپلائی کرتا ہے. تو ہمیں ایک نیا کوئی سپلائی چین بنانی پڑے گی کرٹیکل منرلز کی اور ریئر ارتھس کی، تاکہ جو ڈپینڈنس ہے چین پہ وہ ختم ہو. تو یہ اب ساری، اور خاص طور پہ اس علاقے میں ایشیا پیسیفک میں تو بہت زیادہ کنسرن ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کے ایشوز تو ہیں چائنا کے ساتھ، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہو یا ایسٹ چائنا سی ہو، وہاں پہ ڈسپیوٹس تو ہیں. اور پھر چائنا کو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ویسٹرن ہیمسفیئر میں امریکہ ایک ہیجیمون ہے، تو یہاں اس علاقے میں ایشیا پیسیفک میں چائنا ایک ہیجیمون کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایزرٹ بھی کر رہا ہے. اور اگر تائیوان پہ انہوں نے کہیں ایزرٹ کیا تو وہ اس کو آبویسلی جاپان بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھے گا، باقی لوگوں کے لیے بھی کنسرن ہوگا. لیکن وہ میں ہوتا ہوا دیکھ نہیں رہا کہ چین بائی فورس تائیوان کو لینے کی کوشش کرے گا. اس کو فی الحال کوئی ضرورت نہیں، انلیس کہ تائیوان جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی طرف جائے اور وہاں وہ ڈکلیئر کر لے، وہ ایک ڈفرینٹ میٹر ہو جائے گا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کم از کم تائیوان کی حکومت کو یہ انکریج نہیں کر رہی کہ آپ اس طرف جائیں، کہ آپ ڈکلیئر کر لیں انڈیپینڈنس کی، اس سے حالات یقیناً خراب ہوں گے. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ہم انڈونیشیا کا ہمیں شکریہ تھوڑا بہت ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ تو یاد ہوگا نا کہ جاپان کی پرائم منسٹر گئی ہوئی تھیں دہلی، تو ہم نے یہاں ڈی سابر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی
اس میں کراس بارڈر ٹیررزم فرام پاکستان کہا تھا. تو اس میں کم از کم نہ تو کراس بارڈر ٹیررزم کا ذکر ہوا ہے اور نہ ہی انڈونیشیا کی جہاں تک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہ ہی پہلگام کا ذکر ہوا ہے. آئی ایم شیور, آئی ایم 100% شیور کہ انڈین ڈیلیگیشن نے مطلب پورا زور لگایا ہوگا. انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہوگی کہ کس طریقے سے پہلگام کا بھی آئے, کراس وہی جو لینگویج آ جائے جو بھارت جو جاپان کے ساتھ تھی. لیکن انڈونیشیا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو انڈونیشیا کی کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بھارت کو اوبلائج کرتی اس معاملے میں. بھارت کی ناکامی نہیں ثابت ہے ناکامی اس لیے کہ لیکن انڈونیشیا کے دیکھیے نا, ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہندو پاپولیشن بھی انڈونیشیا میں کافی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بھی تعلقات تو ہیں نا. اس طرح میں نے کہا بورڈ آف پیس میں ہیں, OIC کے ہم ممبر ہیں, ٹھیک ہے آسیان کے ساتھ ہمیں فل ڈائلاگ پارٹنرشپ نہیں مل رہا ابھی تک جو انڈیا کو ملا ہوا ہے, بٹ اس کی وجہ انڈونیشیا نہیں ہے, اس کی وجہ شاید سنگاپور ہے. سنگاپور اس پہ آبجیکشنز ریز کرتا ہے, لیکن انڈونیشیا تو ہمارے اس پروپوزل کو بڑا سپورٹ کرتا ہے. تو فرسٹ تو یہ ہے, اور پھر ٹریڈ بھی اچھا ہے ان کے درمیان, تقریباً $30 بلین کا ہے, اس کو ہی بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ہیلتھ اور فارماسیوٹیکلز میں ہے, فیوڈ سیکیورٹی. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وزٹ تھا پرائم منسٹر مودی کا. جہاں تک آسٹریلیا کے وزٹ کا تعلق ہے اس کی ذرا تھوڑی سی کانوٹیشن مختلف ہے, کیونکہ آسٹریلیا, جاپان, بھارت اور امریکہ کوارڈ کے ممبرز بھی ہیں. تو چونکہ کوارڈ اس وقت خطرے میں ہے, تو خطرے میں ان دا سینس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ شاید ارادہ یہی ہے کہ اس کو سمٹ لیول پہ دوبارہ لے کر نہیں جائیں گے, انلیس کہ اگلے سال جس طرح کہ مارکو روبیو نے کسی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شاید اگلے سال کے شروع میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھارت جائیں. یہ ممکن ہے, جو میں نے پہلے بھی جس کا اظہار کہا تھا کہ شاید جو ریپبلکن پریڈ ہوتی ہے 26 جنوری کو ہر سال, اس میں ممکن ہے کہ اگلے سال پریزیڈنٹ ٹرمپ مہمان خصوصی ہوں بھارت میں, تو اسی وزٹ کے دوران سمٹ بھی ہو جائے کوارڈ کی, ممکن ہے, اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا. لیکن یہ جو آسٹریلیا کا جو وزٹ ہے یہ قدرے مختلف ہے, کیونکہ ایک تو یہاں پہ تقریباً میں نے تو وہ براہ راست دیکھی جو تقریر ہوئی پرائم منسٹر مودی کی اور پرائم منسٹر البانیز کی, جو اسٹیڈیم میں انہوں نے کی, مارول اسٹیڈیم ہے شاید میلبرن میں, اور یہ میلبرن میں ہوا یہ سارا وزٹ. اور وہاں پہ بقول بھارتی میڈیا کے 30,000 کے قریب آسٹریلین جو آف انڈین اوریجن کے لوگ وہاں موجود تھے. تو بڑا لمبا خطاب تھا پرائم منسٹر مودی کا, اور بڑی تالیاں بھی بجیں اور بڑا ویلکم ان کو ملا. اور پھر انہوں نے وہاں آپریشن سندور کا بھی ذکر کیا. آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا, پر صرف آپریشن سندور کا مختصراً ذکر کر کے پھر چھوڑ دیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں اور آپریشن سندور جو وہ کہتے رہتے ہیں, لیکن پاکستان کا ذکر نہیں کیا. اب یہاں پہ جو ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی ہے آسٹریلیا کے ساتھ, اس سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی انٹرسٹنگ ہے, اور ہمارے لیے تو یہ انٹرسٹنگ ہے نا کہ کیا دہشت گردی کے کانٹیکس میں پاکستان کا ذکر کس طرح ہوا. تو یہاں بھی دیکھا جائے تو آسٹریلیا نے کنسیڈ نہیں کیا زیادہ, کیونکہ یہاں بھی بھارت نے پوری کوشش کی ہوگی, کیونکہ یہ کلیم تو کرتے ہیں نا کہ آسٹریلیا کے ساتھ تو ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. تو آسٹریلیا سے بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ پاکستان کا ذکر تو کرے نا, لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک سارا پالیٹکس ہے بھارت کی, تو اس لیے انہوں نے بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں دی بھارت کو. انہوں نے یقیناً پہلگام کو کنڈیم کیا اٹیکس کو, جو کہ ہم بھی کرتے ہیں بالکل, جو کہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جب پاکستان کا ممبر ہے ہم نے بھی وہاں پہ کیا, کیونکہ دیکھیں نا انوسینٹ لوگ ہوئے نا قتل, تو اس وجہ سے کوئی بھی اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتا. لیکن یہاں بھی آسٹریلیا نے بھارت کو اوبلائج نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ پاکستان کا ذکر کرے, یا فار دیٹ میٹر کراس بارڈر ٹیررزم کا بھی ذکر یہاں پہ نہیں ہوا. گو کہ ہمارے لیے کراس بارڈر ٹیررزم کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے,
کیونکہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور یہ بھارت سے ہی ہو رہی ہیں، پاکستان میں وہیں سے فنڈنگ آتی ہے، وہیں سے سارے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں آ کے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو. تو ہمارے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے کراس بارڈر ٹیررزم، تو ہم بھی چاہیں گے کہ مینشن ہو اور ہر جگہ مینشن ہو، تاکہ ہم بھارت کو ایکسپوز کر سکیں دنیا کے سامنے کہ کس طرح وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن باعث نہ ہونا اس میں پاکستان کا بھی لیکن موقف ہے. ہیٹس آف ٹو آسٹریلیا اینڈ انڈونیشیا کہ انہوں نے بھارت کے جو ہے نا بات نہیں مانی اس معاملے میں کم از کم. باقی ان کے بائیلیٹرل تعلقات ہیں بالکل رہے، ہمیں کیا اس پہ معاملہ. جاپان کی طرح ان دونوں ممالک نے پاکستان کو مایوس نہیں کیا. بالکل. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 031053666259 03105366259259. اس نمبر پر کوئی بھی آپ کی قیمتی آراء ہے، تجاویز ہیں یا کہ کوئی بھی سوال ہے جو آپ عبدالباسط صاحب سے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. اس کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور جوابات جانیں گے ہم عبدالباسط صاحب سے. منتہا حسن کو اجازت دیں ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ. اللہ حافظ.